نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. 54 سے ولو اور اگر ان بے شک ہو لکل نفس ہر نفس کے لیے ظلمت جس نے ظلم کیا ما جو کچھ بھی فی الارض زمین میں ہے لفتدت البتہ وہ فدیہ دے دے بھی اس کا وَأَسَرُّوا اور وہ چھپائیں گے الندامت ندامت کو لما جب رأوا وہ دیکھیں گے العذاب عذاب وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی اس آیت کے اندر کیونکہ پچھلی آیات میں سمجھایا گیا تھا نا کہ جو لوگ اللہ کی ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے گا. تو مزید اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ جس عذاب کا وہ ساری عمر مذاق اڑاتے رہے تھے، جب وہ ان کی توقع کے بالکل خلاف ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا تو ان کی کیفیت بہت عجیب ہوگی. ایک طرف بہت سخت شرمندہ ہوں گے اور ان کا ضمیر ان کو کوس رہا ہوگا، لیکن دوسری طرف وہ اپنی شرمندگیوں کو وہ اسر الندامت اپنی شرمندگی کو اپنے ساتھیوں سے چھپانے اور اپنے ماننے والوں سے چھپانے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے کہ کہیں وہ ملامت نہ ہو، کہیں وہ لوگ ہمیں ملامت نہ کریں. تو اس لیے دل ہی دل میں شرمندہ ہوں گے اور بظاہر مطمئن نظر آئیں گے. جو اسرو ہے نا، اسرہو، یہاں پہ اسرو ہے تو اسرہو سے ہے، یہ حرف ازداد میں سے ہے. حروف ازداد کون سے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ عربی زبان کے اندر حروف ازداد ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک لفظ کے اندر ایسے میننگز پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. جیسے خریدنا اور بیچنا، ایک ہی لفظ کا میننگ ہے خریدنا بھی اور ایک ہی لفظ کا میننگ ہے بیچنا بھی. اسی طرح اثر رہو، اس کا بھی مطلب چھپانا بھی ہے، ظاہر کرنا بھی ہے. تو معنی کیا بنے گا؟ پہلا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے دوسروں سے، اور دوسرا مطلب ہوگا کہ وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کا اظہار کریں گے. تو چھپائیں گے کیوں؟ جو ان کو ماننے والے تھے، جو ان کے بڑے فین تھے، جو ان کو فالو کرتے تھے، جو ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، جب وہ قیامت کے دن دیکھیں گے ان لوگوں کو یہ لوگ تو بڑے لوزر نکلے ہیں، تو پھر دنیا کے اندر بڑا روب تھا ان کا، تو بس اپنے اسی شخصیت کی بنا پر قیامت کے دن بھی ان لوگوں سے چھپتے پھریں گے. لیکن وہ چھپ نہیں سکیں گے، وہ بہت شرمندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں اللہ. اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ان کا دل ہوگا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالی زمین کے اندر موجود ہے نا، وہ آج اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کو فدیہ دے دے. ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ فدیہ دے دے اس کا، یعنی اللہ کو وہ دے کر تو خود جان چھڑوا کر چلا جائے. یہ اس کی چاہت ہوگی، یہ اس کے ذلت کی ہی ایک علامت ہے کہ وہ اتنا رسوا ہو جائے گا کہ اس کا دل چاہے گا کہ میرے پاس بہت سا مال ہو، میں فائن پے کروں، یہ میری جان چھوٹ جائے. اور
कभी आपने देखा हो क्लास के अंदर किसी को खड़े करके उससे किसी कोई पनिशमेंट दी जाती है, एक तो उसको फाइन भी देना होता है, दूसरा उसको शर्मिंदगी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो बड़ा नागिन भी होता है। तो इसी तरह जब वो अजाब देखेंगे तो बड़े शर्मिंदा भी होंगे। फिर अल्लाह कहते हैं वक़ुज़िय बैनहुम बिलक़िस्त, इनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा। और हर इस तरह की आयत के बाद आप देखते हैं कि अल्लाह कहते हैं वहम ला युज़लमून, वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। यानी ये अजाब जो इनको दिया जा रहा है, तो ये ना समझे कि इनके अमाल का नतीजा है, बल्कि वो इंसाफ है। इंसाफ की बिना पर उनको ये अजाब मिल रहा है। अगर इंसाफ ना होता तो शायद दुनिया के अंदर भी उन्हें किसी किस्म की कोई खुशी या कोई भी अच्छा उनके साथ रवैया ना अपनाया जाता, या फिर इंसाफ ना होता तो उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता, और जो लोग नेकियां करते रहते हैं उनके साथ भी ना इंसाफी हो जाती। तो ये बदले के दिन का अल्लाह मालिक है, इंसाफ के साथ उनके साथ फैसला किया जाएगा और उनको अजाब दिया जाएगा और किसी किस्म का उन पर जुल्म ना होगा। अला खबरदार, वार्न किया जा रहा है, हरफे तंबीह है, यानी आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, बात सुन लो ध्यान से कि तुम बड़ा सोचते हो कि तुम्हारे पास अगर जमीन के जितने माल हो तो तुम उस माल को अल्लाह की राह में वक्फ करके अपने आप को अल्लाह से बचा सकते हो। जरा गौर से सुनो कि जिन चीजों पे तुम मान कर रहे हो कि ये तुम अपने फाइन पे कर दोगे, वो तो सब कुछ ऑलरेडी अल्लाह का है। इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, वो सब कुछ तो अल्लाह का है। तो फिर तुम कैसे उन सब चीजों को फिदिया देकर अल्लाह से छोड़ने का सोच भी सकते हो? सुन लो, हर चीज का मालिक अल्लाह है। वो तुम फिदिया कहाँ से लाओगे जब हर चीज ही उसी की है? अला खबरदार, फिर तंबीह, फिर वार्न किया जा रहा है कि जो तुम्हारी सोचें हैं, जो तुम्हारे प्लान हैं, किसी काम नहीं आएंगे। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा सच्चा है। वलाकिन अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। क़यामत का कायम होना अल्लाह का वादा है और बिल्कुल सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो अक्सरुहुम के साथ अहले ईमान को मुनकरीने क़यामत से अलग कर दिया गया कि इन्हीं बहुत थोड़े हैं जो मानते हैं, तादाद में कम है, लेकिन अक्सर नहीं मानते। आपने देखा होगा कि हम लोग ये सोचते हैं कि जिस चीज को ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं वो चीज सही है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता किसी भी चीज को हक या सच कहने का। हक और सच का क्राइटेरिया हक ही बातें हैं। ये नहीं आप कह सकते कि एक जगह पर ज्यादा काफिला जा रहा है तो वो लोग सच्चे होंगे। कुरान में अक्सर लोगों को गाफिल कहा गया है, कुरान में अक्सर लोगों को मुनाफिक कहा गया है, काफिर कहा गया है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को चेक करना हो तो कुरान और हदीस के मुताबिक देखना है, ये नहीं देखना कि कौन ज्यादा लोग जो है किस बात पे अमल हो रहा है उनका। हुआ वही युहयी, वो जिंदा करता है, व युमीत, वो मौत देता है। यानी सिर्फ उस जमीन और आसमान की मलकियत ही नहीं, उसके कंट्रोल में, जिंदगी भी उसके कंट्रोल में है और मौत भी वही बचता है, उसी के अख्तियार में है। वह इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। इंसान ने बस इतना सा सोचा कि काश जमीन की का कुछ हिस्सा उसके पास हो तो वो फाइन पे करके अल्लाह से जान छुड़ा ले, लेकिन अल्लाह उसको डिटेल में उसकी सारी कंफ्यूजन खत्म कर रहे हैं। ये तो हथियार तुम चला रहे हो ना, ये दुनिया की हद तक है। जब तुम मर जाओगे ना, फिर तुम्हारे पास कोई जो अथॉरिटी थोड़ी बहुत दी गई है वो भी छीन ली जाएगी। तो ये सब चीजें दुनिया में तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी, तुमने इनको अपना हक समझना शुरू कर दिया, हत्ता कि तुम अपनी जिंदगी को पर भी अपना अख्तियार समझने लगे कि मैं जिंदा हूँ और मुझे जवाल नहीं आ सकता। देखो, जिंदगी भी मेरी तरफ से आई थी और मौत भी मैं देता हूँ, और इसके बाद लौट कर भी मेरी तरफ आना है। आप अगली आयत बहुत खूबसूरत है। इतनी आयत तो चले, जो अजाब था और उस पे जो उनके रिस्पांस था, रिएक्शन था, अल्लाह की आगे उनको कंफ्यूजन खत्म करने वाली बातें। अब जो अगली बातें हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग है।
بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن کی. یا ایہا الناس، اے لوگو، قد تحقیق جاءت آ چکی کم تمہارے پاس موعظۃ ایک نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. یہاں سے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے قرآن کی برکات اور خوبیاں بیان فرمائی ہیں. بنیادی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے، اور اب دنیا کی کسی اور کتاب کو یہ درجہ نہیں حاصل جو قرآن کو حاصل ہے. اور قرآن کی 4 صفات اس آیت کے اندر بتائی گئی ہیں، انتہائی خوبصورت صفات. اور انسان جب اس کو دیکھتا ہے نا کہ یہ واقعی صفات اس کے اندر موجود ہیں، تو بالکل اس کو ویسے ہی پاتا ہے. جو لوگ تدبر کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ قرآن کو لیتے ہیں، وہ ان 4 خوبیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. خوبیاں قرآن کے اندر ہے، فائدہ انسان کو ہوتا ہے. پہلی خوبی موعظۃ، ایک نصیحت ہے، اور تنوین تعظیم کے لیے یہاں پہ آئی ہے، یعنی عظیم نصیحت، بہت عظیم نصیحت. اور اس کا جو میننگ ہے نیکی کی نصیحت، جس سے دل نرم ہو جائے. واو عین ضا اس کا روٹ ورڈ ہے. ایسی نصیحت جس کے کرنے کی وجہ سے سننے والے یا جس کو نصیحت کی جاتی ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اور راغب نے اس کے بارے میں اس کا ایک میننگ یہ بھی کیا ہے کہ کسی کام سے منع کرنا اور جس کے ساتھ ڈرانا بھی شامل ہو. یعنی یہ کتاب جو ہے نرمی اور سختی ہر طرح سے سمجھا کر انسان کی اصلاح کرتی ہے. یہ ہے قرآن کی اس کتاب کی پہلی خوبی جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو کبھی اللہ کی خوشخبریاں سن کر انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور کبھی عذاب کی آیات، دوزخ کی آیات، قیامت کے بیانات پڑھ کر انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو بیسکلی اگر اس کتاب کو دل کی آنکھ سے، شعور کی آنکھ سے پڑھا جائے تو آپ امپریس ہوئے بنا نہیں رہ سکتے. یہ بات لکھ لیجئے کہ کتاب کی یہ خوبی ہے، لیکن اگر یہ خوبی یا یہ کسی انسان کے قرآن کو پڑھنے سے اس کو یہ خوبی نہیں نظر آ رہی، اس کا دل نرم نہیں ہو رہا، تو سمجھو ہم وہ کتاب پڑھ ہی نہیں رہے. کیونکہ اس کی تو خوبی یہ ہے، اور یہ اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دی. اگر کوئی اس کو نہیں پا رہا، گویا کہ اس کے اندر ڈیفیکٹ ہے، کتاب کے اندر نہیں ہے. کتاب کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں آ سکتی، اس کے پڑھنے میں مسئلہ ہے. اس پہ جب کبھی بھی قرآن کو پڑھ کر دل نرم نہ ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ مجھے تو پڑھنا بھی بھول گیا، یعنی مجھے پڑھنے کی توفیق عطا کر دے، مجھے بہترین پڑھنا سکھا دے. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ کسی کسی کو وہ شعور عطا کرتا ہے جس سے انسان کے دل کے اندر قرآن اثر کرنے لگتا ہے. موعظۃ من ربکم، یہ ایک نصیحت ہے تیرے رب کی طرف سے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا نا کہ اس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے اور ایک بندے کے ہاتھ میں. اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنے کا بہترین رستہ قرآن ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رب سے ہماری ڈائریکٹ ملاقات ہو جائے، کسی کو اندر سفارش ہی نہ ڈالنا پڑے، کسی کو نہ کہنا پڑے کہ فلاں کہ تو میرے لیے دعا کر، مجھے پتہ ہے میری دعا تو خود قبول نہیں ہوگی. تو اس کی ایک ہی رستہ ہے نا کہ خود ڈائریکٹ ایک تعلق اللہ کے ساتھ بنا ہوا کہ انسان اپنے بارے میں اللہ سے ہر قسم کی بات کر سکے. دوسری وصیت، دوسری خوبی وشفاء اور شفا ہے، لما فی الصدور، اس کے لیے جو سینوں میں ہے. سینوں میں کیا ہے؟ یعنی یہ کتاب دلوں میں جو کفر، نفاق، حسد، ریاکاری اور برا اخلاق انسان کے سینے میں انسان دفن ہوتا ہے، برے اخلاق کی بیماریاں، یہ کتاب ان سب سے دور کرنے کے لیے ہمارے لیے شفا ہے.
ہم چاہتے ہیں نا ہم پازیٹیو ہو جائیں، لیکن نہیں ہو پاتے، تو یہ ہمیں پازیٹیو بھی بناتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر صبر آ جائے. ایک کتاب دل کی بیماری ہے نا، نہ شکراپن، بے صبری، نافرمانی، بغض، حسد، کینہ، کسی کو معاف نہ کرنا، دل میں باتیں رکھنا، حسد کرنا، نفرت کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دل کی بیماریاں. صدور، سینوں میں ہے یہ سب کچھ چھپا ہوا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں. تو جو کتاب ہے نا، یہ سب سے پہلے تو سینے کی بیماریاں ہم پہ واضح کرتی ہے، پھر اس کا علاج بتاتی ہے، دوا دیتی ہے، غذا فراہم کرتی ہے. پھر ہم جب اس میڈیسن کو لینا شروع کرتے ہیں تو یہ کتاب ہمارے لیے شفا بن جاتی ہے. اب بعض لوگوں نے ان آیات سے یہ بات اخذ کی کہ قرآن مجید جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. وہ تو صحیح ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے کسی کو دم کیا، جن کو سانپ میں ڈسا ہوا تھا، وہ بندہ تندرست ہو گیا، اور اس کے عوض انہوں نے 30 بکریاں دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے چچا نے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پاگل آدمی کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا، اور ان لوگوں نے انہیں 100 بکریاں دی. تو اس بات پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ سورۃ فاتحہ دوسری آیات پڑھ کے دم کرنے سے اللہ چاہے تو شفا انسان کو عطا کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ اس آیت کا مطلب جو ہے نا، وہ ایون کہ کافروں کو بھی دم کیا جائے نا قرآن کو پڑھ کے تو ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، شفا ان کو نصیب ہوتی ہے، شفا مل جاتی ہے. لیکن یہاں پہ نا ان آیات کا جو مطلب ہے نا وہ روحانی بیماریاں، کفر، شرک، نفاق، حسد، بغض، نافرمانی، گالی گلوچ، غیبت، چگلی، جھوٹ، حسد، نفرت، یہ سب چیزیں ہیں. تو قرآن ایسی کتاب ہے، اس کے اندر دوسری خوبی کیا ہے کہ وہ انسان کی دل کی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں نا ہماری دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں، ہم بہت اچھے انسان بن جائیں، ہمارا ظاہر اور باطن نیک ہو جائے، اور سراسر قرآن ہمارے لیے شفا بن جائے. دوسری قرآن کی دوسری آیات سے بھی ہمیں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، اور ہم نے قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، تھوڑا تھوڑا نازل کرتے تھے ہم، جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کے ہسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا. یعنی یہ شفا اور رحمت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. اور جب ظالم اس کو پڑھتے ہیں تو مزید کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر سورۃ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس صورت نے یعنی سورۃ توبہ نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا، اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے. پھر فرمایا سورۃ حامیم سجدہ میں کہ کہہ دے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں کا بوجھ ہے، یا ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے. تو جو لوگ مومن نہیں ہوتے، قرآن کو سننا وہ آکورڈ فیل کرتے ہیں، وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، جب ان کی حقیقتیں ان کو بتائی جاتی ہیں تو وہ اچھا محسوس نہیں کرتے قرآن کو سن کر. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ قرآن ہماری حقیقت بتا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم فوراً سے اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں. جو لیکچر سن رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو سٹاپ کر کے، کوئی آیت تلاوت ہو رہی ہے سٹاپ کر دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے کلیجے میں ہار ڈال رہا ہے، اور ہماری اندر کی کیفیت اور اندر کا جو چھپا چہرہ سامنے لا کے رکھ رہا ہے، اور ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. دیکھیں گے بیماری تو ہی دوا لینے کا دل کرے گا. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم ٹھیک ہیں، ہمیں ٹیسٹ ہی نہیں کروائے، ہم ٹھیک ہیں، بیماری بڑھتی رہتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، پھر دوا بھی اثر نہیں کرتی. یہی حال ہمارے ایمان کا ہوتا ہے. ہم قرآن کے پاس آتے نہیں، قرآن میں اپنا عکس دیکھتے نہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہمارے اندر کون کون سی برائیاں ہیں. اگر کوئی بندہ نہ شکر ہے نا تو اس کو
एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो कुरान को सीखता है, पढ़ता है, तदब्बुर करता है, तो उसे एहसास होता है अच्छा मैं फलां चीज़ से भी मैं शुक्रिया अख्तियार की हूँ, मेरा अखलाक यहाँ पे खराब है, मुझे मैं लोगों से हसद करता हूँ, मैं लोगों से नफरत करता हूँ, वैसे चीजें लोग भी बताएं, हाईलाइट करें, तो हमें नहीं समझ आती। हम अपने से अच्छा इंसान इस दुनिया के अंदर दिखाई नहीं देता। ऐसी ही बात है ना, कि हमें लगता है दुनिया में हमसे बेहतरीन कोई इंसान नहीं है, लेकिन जब हमें हमारा आईना नजर आता है कुरान के अंदर, फिर हमारी बीमारियां हमें नजर आएंगी, फिर हम कुरान को शिफा की गर्ज से भी पढ़ेंगे, तो ये हमें हमारे लिए शिफा का बायस भी बनेगा। कुफार को इससे सीने की बीमारियों से शिफा नहीं होती। ठीक है। वह हुदन, तीसरी सिफ्त हुदन, हदायत है। हदायत की डिटेल में हमने इसके रूट वर्ड्स को देखते हुए लुगावी मतलब पर सीखे थे कि इसका क्या बेसिकली मतलब होता है, और यहाँ पे इससे मुराद है नरमी और मेहरबानी के साथ रास्ता बताना, लेके चलना हदायत तक, यानी मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। किस जगह से? नाफरमानी वाली जगह से फरमाबरदारी की जगह तक लेके जाने में हमारी मदद करता है। हम मायूस होते हैं, हमें उम्मीद तक ले जाने में मदद करता है, रास्ता बताता है, रहनुमाई करता है, लाइट बन जाता है, नूर बन जाता है। व रहमतुन, और चौथी सिर्फ रहमत भी है। बहुत ज्यादा इंसान जब इसके साथ जुड़ जाता है, तो इंसान को बहुत अपनी जिंदगी के अंदर बरकत और ब्लेसिंग्स नजर आना शुरू हो जाती है। और शर्त है साथ। शर्त क्या है? ये सब चीजें किसके लिए हैं? पहले लोगों को मोटिवेट किया गया कि ये खूबियां हैं, अगर नजर ना आए कुरान के अंदर ये खूबियां हैं, तो देखो आपका ईमान भी है कि नहीं। लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, जो समझना चाहते हैं कुरान को, जो अपने ईमान को बूस्ट करना चाहते हैं, जो अपने ईमान के अंदर के फ्यूल को बढ़ाना चाहते हैं, जिनका ईमान के साथ ताल्लुक है, जो ईमान के रास्ते पे हैं, जिनको पता है ईमान क्या है। तो बेईमानी के साथ, यानी ईमानदारी के साथ जो कुरान को सीखेगा, पढ़ेगा, उसको तो ये चार खूबियां कुरान के अंदर नजर आएंगी। लेकिन जो बेईमानी के साथ, यानी ईमान ही नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए सुनता है, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ता है, फॉर्मेलिटी के लिए क्लासेस को अटेंड करता है, मकसद सीखना या शिफा नहीं, हदायत नहीं, नसीहत हासिल करना नहीं, तो फिर कुरान उनकी गारंटी नहीं लेता कि उनको ये खूबियां नजर आए। ठीक है। ईमान का चश्मा लगाएंगे तो मंजर साफ नजर आएगा। अगर मंजर साफ नहीं दिखाई दे रहा, कुरान को पढ़ने के बाद भी शिफा नहीं मिल रही, बुराइयां खत्म नहीं हो रही, नसीहत नहीं पकड़ रहे, हदायत नहीं मिल रही, रहमत नहीं बन रहा कुरान हमारे लिए, हमारी जिंदगी वैसे की वैसी है जैसे पहले थी, तो क्या सोचना है कि हमारा चश्मा ही ठीक नहीं, हमने कुरान को वैसे देखा ही नहीं, हम हमारे पास तदब्बुर की ऐनक नहीं है, शऊर वाली आंखें नहीं है। शऊर शार से है, शीन आइन रॉ इसका रूट वर्ड है, और शारून कहते हैं बाल को। तो शऊर होता है बाल, यानी बारीक बीनी, बारीक चीजों की तरफ अपनी नजर डालना, या खुद को आमादा करना और खुद को गहराई में लेके जाना। अपने आप से पूछना है हमें, यहाँ पे आगे क्वेश्चन लिखें, असाइनमेंट है, खुद से पूछते रहना है आज सारा दिन, क्या कुरान मुझे ये चारों चीजें अता कर रहा है? जी अभी भी बताना चाहता है कि कुरान में उसने सीखा और पढ़ा और ये चारों चीजें उसने कुरान के अंदर पाई? एनीवन? कुरान के अंदर कुरान ने नसीहत दी तो कबूल किया, कुरान ने शिफा वाला एलिमेंट जो है उसको अता किया, उसकी बुराइयां उसको दिखाई तो उसने खुद को बदलने की कोशिश की, फिर रास्ता भी चेंज किया। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि उससे फायदा हासिल किया, बल्कि अपनी जिंदगी को बदला भी, रहनुमाई भी हासिल की।
جی قرآن کی بات کو ایک دن اگنور کیا تو یہ سب کچھ پتہ چل گیا. جب آپ ایک دن قرآن سے دور ہوتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں اللہ بعض اوقات ان سے غلطی کرواتا ہے اور اس غلطی کے ذریعے اللہ ان کو سکھاتا ہے. یہ مت سمجھیں کہ قرآن پڑھنے والے سے تو مسٹیک ہو ہی نہیں سکتی. مجھے لگتا ہے قرآن پڑھنے والے کو اپنی غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں کیونکہ اس کو غلطیاں نظر آئیں گی یعنی کہ بیماریاں نظر آئیں گی تو وہ اپنا علاج کر سکتا ہے نا قرآن کے ذریعے. جس بندے نے کہنا ہے میں تو پارسا ہوں, میں تو بہت نیک ہوں, میرے اندر تو کوئی مسٹیک نہیں ہے, تو آپ وہ سوچیں اس کے لیے پھر قرآن کیسے شفا بن سکتے ہیں. تو یہ تو اللہ نے اوور آل سب لوگوں کو کہا ہے, کسی کافر کو نہیں کہا کہ اے کافرو قرآن تمہارے لیے شفا ہے, لوگوں کو کہا ہے. تو لوگوں میں تو مومن بھی آتے ہیں, محسنین بھی آتے ہیں, تابع دار لوگ بھی آتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ قرآن ان کے لیے بھی شفا ہوتی ہے. تو شفا تو اس کے لیے جس کے اندر بیماری ہے. سمجھ کے آئی؟ ہر بندے کے اندر بیماری آ جاتی ہے, ہر بندے کے پاس, ہر بندے کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ بندہ قرآن کے ذریعے اپنا علاج کرتا ہے. تو روحانی علاج قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اور تب ہے, صرف ورد کرنا کافی نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ صرف ورد کرنا کافی نہیں ہے. آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ اللہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ کے ساتھ کیا کلام کر رہے ہیں, پھر ہی شفا اور رحمت اور ہدایت ہے مومنین کے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے بفضل اللہ, اللہ کے فضل کے ساتھ, وبرحمتہ, اور اس کی رحمت کے. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد یہاں پہ قرآن ہے, دین حق ہے, یعنی قرآن سے جڑی ہوئی پھر تمام چیزیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جنت ہے, اور تمام اخروی نعمتیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, کہہ دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ. یہاں پہ با جو ہے وہ زائد حرف با جو ہے یہ دونوں پیر, فاضلی پہ بھی رحمتی پہ. مطلب کیا بنے گا با کے آنے سے کہ آخرت کی ہر نعمت مستقل طور پر اپنی جگہ اس لائق ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, کہ انسان اہل ایمان اس پہ خوش ہو جائے. فَبِذَلِكَ کے شروع میں یعنی با اس نعمت کو, اس فضل و رحمت کو کی شدت کو مزید بڑھانے کے لیے لگایا گیا. اور فَبِذَلِكَ کے شروع میں جو فا ہے, اس بات کا اشارہ کہ یہاں پہ شرط محذوف ہے, یعنی اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی کہ اگر کوئی چیز حقیقی خوشی کے قابل ہے اور اگر تمہیں خوش ہونا ہے تو پھر یہ چیز ہے جس پہ خوش ہونا چاہیے. کس پہ؟ قرآن پہ. قرآن کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنے پہ تمہیں خوشی محسوس کرنی چاہیے, اور دنیا کی سب سے بڑی خوشی کہ تمہارا دل کرتا ہے کہ تم پھولے نہ سماؤ, خوش ہو جاؤ, تو یہ ہے وہ چیز جس پہ انسان کو, اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے. قرآن پہ, اللہ کے رسول سے تعلق پہ, جنت حاصل کرنے پر, اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حصول کے لیے. اور فَبِذَلِكَ پہلے جو آ گیا اس سے حسر بھی پیدا ہوتا ہے, یعنی اصل خوشی یہی ہے, اصل خوشی کی چیز یہی ہے, باقی سارے کا سارا فانی اور سراسر کیا دھوکھا ہے. فَلْيَفْرَحُوا جو ہے فرح سے ہے, اور فرح کا مطلب ہوتا ہے کسی جلدی مل جانے والی لذت سے سینے کا کھل جانا, یعنی خوش ہو جانا. کسی جلدی مل جانے والی لذت سے سینے کا کھل جانا, انسان کا خوش ہو جانا. یہ لفظ اکثر بدنی لذتوں سے حاصل ہونے والی خوشی پہ بولا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقامات پہ جب یہ لفظ استعمال کیا ہے تو ہمیشہ منع کیا ہے, لیکن صرف اس جگہ پہ کہا ہے کہ تم پھولے نہ سماؤ, خوش ہو جاؤ, کیونکہ پیچھے قرآن کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حدید کے اندر وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور نہ اس پر
پھول جاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا. یہاں پہ پھولنے سے منع کیا کیونکہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. تو جو اللہ تمہیں عطا کیا نا اس پہ پھولے نہ سماؤ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے. پھر فرمایا سورۃ انعام کے اندر حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا. تو ان سب جگہوں پر ہم نے دیکھا ہوگا کہ فرح سے جو مراد لیا گیا ہے دراصل اس فرح سے منع ہی کیا گیا ہے. پھر ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس قارون کو اس کی قوم نے کہا تھا مت پھولو، بے شک اللہ پھول، قارون کو اس کی قوم نے کیا کہا؟ مت پھول، بے شک اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے بس پھولنے کی اجازت صرف اسی جگہ پہ دی. مطلب دل کی خوشی کا تعلق ہوتا ہے نا، جب انسان کیوں پھولتا ہے؟ جب دل بڑا خوش ہوتا ہے انسان سے پھولے نہیں سماتا، بہت خوش ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں پہ اجازت دے دی کہ چلو پھولو، خوش ہو جاؤ. کس چیز پر؟ قرآن کے ساتھ جڑنے پر. تو ہم سب کو خوش ہونا چاہیے نا. خوش ہیں ہم. بدنی خوشی کا مطلب ہوتا ہے ایسی خوشی جس کا اظہار انسان کا دل تو خوش ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی کیفیت، اس کے اثرات انسان کے جسم پر، بدن سے نا، بدن، جسم، انسان کے جسم پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. انسان محسوس کروا رہا ہوتا ہے میں بہت خوش ہوں. ٹھیک ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. آج سے انشاءاللہ ہمیں پہلے سے زیادہ خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اور اگر ہم اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھیں گے، وہی کانوں کا بوجھ، پھر تو نہیں ہم خوش ہو سکیں گے نا. کیسے ممکن ہے کہ ہم خوش ہو جائیں؟ اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو پھر انسان تعلق نہیں توڑتا. جس شخص کے ساتھ آپ خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں اس کے ساتھ مزید تعلق بڑھانے کا دل چاہتا ہے. اگر قرآن چاروں خوبیاں ہم پا لیتے ہیں، ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں، رحمت بھی، شفا بھی، نصیحت بھی، اور خوش بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا تعلق اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور مضبوطی آنے لگتی ہے، اور گہرائی میں ہم چلنے لگتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خوش ہونے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے، اور یہ کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس پہ خوش ہو جانا چاہیے. اصل خوشی یہی ہے، ہوا خیر مما یجمعون. وہ یہ خوشیاں، یہ سب چیزیں جو قرآن ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، جنت کی طرف جلنا، جنت کے قریب ہونا، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی یہ دنیا کے ساز و سامان سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، کیونکہ مال و دولت تو یہ دنیا کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور کبھی بھی کام نہیں آئے گا. دنیا کے اندر بھی بعض اوقات جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا، تو یہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے کام نہیں آتی. اگر کام آ بھی جائیں تو چند دن کے لیے، پھر وہ چیزیں ہم سے چھین جانے والی ہوتی ہے، تو پھر اس پہ خوشی کیسی؟ آپ کو پتہ ہے انسان مزہ نہیں لے پاتا صرف اس لیے کچھ چیزوں کا چھین جانے کے خوف سے انسان چیزوں کے ذائقے کو کھو دیتا ہے. اس لیے ایک چیز ہے کہ جو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا سوائے اللہ کے، کوئی اس کو دل سے نہیں نکال سکتا، کوئی غلط فہمیاں پیدا نہیں کر سکتا. دو دوستوں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے، کوئی غلط فہمیاں تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن آپ کے اور قرآن کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے؟ جب تک آپ خود نہیں چاہیں اللہ کی طرف سے ہی آپ سے وہ ہدایت نہ چھین لی جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہ محبت کوئی دل سے نہیں نکال سکتا، متنفر نہیں کر سکتا جب تک آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ حسن، قوت، جوانی، مال، دولت، عزت کیا ہے دل لبانے والی چیزیں ہیں، مگر کیا کیا جائے ان میں سے ایک بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے.
تو جو باقی نہیں رہے گی اس سے محبت نہیں اتنی کیسی ختم ہو جائے گی. تو محبت کس سے کرنی چاہیے؟ جو باقی رہے گی. باقی کیا ہے؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ قرآن کا ایک سرا. جو چیز اللہ کے ہاتھ میں وہ کیا ختم ہوگی؟ اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو پھر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق, اپنا کنیکشن ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ ہم سے چیزیں چھینی نہ جائیں, ہم ہمیشہ ان کے ساتھ جڑے رہیں. تو ہوا خیر مما یجمعون, یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. اور کیا کیا ہم جمع کرتے ہیں؟ لوگوں کی یادیں جمع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم مال جمع کرتے ہیں, ہم دنیا جمع کرتے ہیں, ہم اپنی ڈریسز جمع کرتے ہیں, ہم اپنی شاپنگ کر کر کے اپنی ساری پسندیدہ چیزیں خرید لیتے ہیں, وہ جمع کر رہے ہیں. اور پھر پھولے نہیں سماتے جب اپنی پسندیدہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. تو بہترین جمع پونجی کیا ہے؟ قرآن سے محبت. بہترین وقت کیا ہے؟ جو ہم گزارتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ. انشاءاللہ ہم نے مزید اپنے تعلق کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو یفرحو ہے نا, اس کا مطلب ہے خوشی, اور اس کا مطلب خوشی منانا نہیں ہے. اس آیت سے کہیں پہ بھی ہمیں یہ مل نہیں رہا کنیکشن کہ اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ, کیونکہ پیچھے تو قرآن کی بات ہوئی ہے, اور قرآن کے ساتھ پھر قرآن لے کے جو ہم تک پہنچے فضل اللہ کا, رحمت اللہ کا کہا گیا ہے. تو یفرحو سے کچھ اور مراد ہے نا. کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر کے اندر یفرحو سے مراد بالکل ڈفرینٹ مفہوم دیا ہے, حالانکہ یہاں پہ اس کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ یفرحو کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا, خوشی منانا نہیں. تو یہاں سے دلیل نکالی جاتی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ جو ہم ربیع الاول کے اندر جلوس وغیرہ نکالتے ہیں اور بہت سے ایسے کام جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں وہ کیے جاتے ہیں, تو یفرحو کی دلیل پیش کی جاتی ہے, حالانکہ یہ تو قرآن کے بارے میں ہے. اور ویسے بھی اس کا مطلب صرف خوش ہونا ہے, خوشی منانا تو نہیں ہے. میننگ ڈیپتھ میں جانا چاہیے. تو پھر اگر ہم قرآن حدیث کی بھی کچھ چیزوں کو ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ حدیث ہمیں کیا کہتی ہے. صرف قرآن کو ہی, کیونکہ اللہ کی طرف سے جات کو, اللہ کی طرف سے قرآن میں صرف آیا, حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, جو کچھ بھی اللہ کے رسول بولتے ہیں وہ وہی کی ہی وجہ سے بولتے ہیں, جو کچھ بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے حکمت بھی آئی, قرآن بھی آیا. تو حکمت سے مراد لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات یعنی حدیث دی ہے. تو حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے, اس لیے جتنی محبت ہمیں قرآن سے کرنی ہے اتنی محبت ہمیں حدیث سے بھی کرنی ہے, کیونکہ حدیث تو ایکسپلینیشن ہے. اگر اس کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ کوئی بھی لفظ لے لیں گے, اس سے کوئی بھی میننگ ہم نکالنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. تو آج کا ورک کیا ہے ہمارا؟ ابھی تک جو ہم نے سیکھا سمجھا کہ قرآن کی چاروں خوبیوں کو محسوس کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اگر محسوس نہ ہو تو شک کس پہ کرنا ہے؟ قرآن پہ. قرآن کے بارے میں تو اللہ نے کہا لا ریب فیہ ھدی للمتقین, قرآن پہ نہیں شک کر سکتے. اس کا مطلب ہے ہمیں ہی قرآن کو سمجھنا نہیں آتا, اپنے ایمان پہ شک کرنا ہے اگر قرآن کی سمجھ نہ آئے. پھر دوسری چیز, قرآن کو لینے کے بعد دل خوش ہو جانے چاہیے, فیلنگز ہمیں آنی چاہیے اچھی والی, محسوس ہو کہ ہم بہت مطمئن ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی. جب شفا مل گئی, جب آپ صحت مند ہو گئے تو پھر خوشی تو ہوگی. اور محسوس کرنا, اور آئندہ کے بعد پہلے بھی قرآن کی اہمیت ہے تو ہی ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا. اگر قرآن کی اہمیت نہ ہوتی ہماری نظر میں
تو हम भी सब लोगों की तरह सुबह सो जाते हैं। आज अल्लाह ने जिन इनको तौफीक अता की है, ये आम बात नहीं है कि अल्लाह तौफीक अता कर देते हैं किसी को कुरान सुनने की। काफी स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। आप पर अल्लाह का खास करम है कि अल्लाह ने ये आयात सुनने के लिए आपको चुना, ताकि आपके ईमान में और इजाफा हो जाए, ताकि एक ईमानी कैफियत और बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि इंसान कभी कभार उकता जाता है। हो सकता है कुछ लोग करहन आए हो, खुशी खुशी से ना आए हो, लेकिन करहन आए हो। अल्लाह ने उनको बताया कि तुम्हारा करहन आना भी काबिल कबूल है, लेकिन आओ तो सही, इसको थामो तो सही, इसकी बात को समझने की कोशिश तो करो। मैं तुम्हें क्या क्या देती है, क्या क्या समझाती है। और फिर ये चीज जो हमें सीखने को मिलती है कि कुरान के साथ तो पहले ही हमारा रिश्ता थोड़ा बहुत है, आज के बाद हमें ज्यादा खुश होना है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि अगर दुनिया के अंदर खुश होने के काबिल कोई चीज है तो यही चीजें हैं। दीन है असल में, दीन के साथ जुड़ना बेहतरीन और सबसे बड़ी खुशी है। इसलिए इस्लाम के साथ अक्सर ऐसे होता है ना, जब आप कुरान को सीखना शुरू करते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद ये पुराने जमाने के लोग होने लगे हैं और इनकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी गुजारेंगे, उनकी लाइफ से तो कलर्स खत्म हो जाएंगे, इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी। तो हम भी फिर ये सोचते हैं, ऐसा नहीं है। कुरान को सीखने वाला, पढ़ने वाला बंदा ज्यादा मुतमिन जिंदगी गुजार सकता है, क्योंकि कुरान उसके अंदर की बीमारियों को खत्म कर देती है। कुरान उसके लिए शिफा होती है। कुरान उसको इत्मीनान देती है। कुरान अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान उसे मुतमिन कर देती है। और फिर और क्या करता है कुरान? कुरान मायूसी से निकाल कर उम्मीद की तरफ लेके जाता है। कुरान नरमी और मेहरबानी के साथ रास्ता बताता है, जबरदस्ती नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, डंडा नहीं चलाता, हक बताता है। जो माने तो ठीक है, कोई ना माने तो उसको जकड़ कर उस गर्दन नहीं दबा देता कि नहीं तुम्हें मानना ही मानना है। ये इख्तियार देता है बंदों को दिखा कर भी। इसकी दोस्ती बड़ी अच्छी है, फोर्स नहीं करता। तो इसलिए इससे भी हमें खुश हो जाना चाहिए। और ये भी बात हमें सीखने को मिली कि जो भी दुनिया के अंदर हम चीजें जमा करते हैं, या कुछ भी है, चाहे वो मादी है या गैर मादी है, हर चीज, इवन कि आप के पास बहुत सी बुक्स हैं, बुक्स भी तो जमा करने का किसी को शौक होता है ना, बहुत सी बुक्स कलेक्ट करें, पढ़ना चाहिए। बुक रीडिंग बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन उन सब जमा की हुई किताबों से तुम्हारी किताब बेहतरीन कौन सी? अल्लाह कहते हैं कुरान, दीन, मिम्मा यजमा, जो कुछ भी जमा करते हैं। तो क्या सीखा, क्या बात समझ में आई? तदब्बुर कीजिए। اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. आपको पता है कुरान की एक बहुत प्यारी खूबी ये है, और अल्लाह की भी, कि एक ऐसा दोस्त है, ऐसा बेस्ट फ्रेंड है कि इंसान को बहुत इज्जत देता है। आप सरापा गुनहगार होकर भी इसके सामने आके खड़े हो जाए ना, तो आप हमेशा इसके सामने जब भी आते हैं तो महसूस करते हैं कि आप फूले नहीं समाते। यानी इतनी इज्जत मिलती है। इंसान को बुलाने का अंदाज, इंसान के साथ बातचीत करने का स्टाइल, सब इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना गहरा।
اور اتنی یہ اللہ کا کلام ہے اور نصیحت اتنے اچھے انداز میں کی گئی ہے کہ انسان کبھی کبھار خود حیران رہ جاتا ہے کہ مالک دو جہاں دنیا کا بادشاہ ہے اور وہ بندوں کے ساتھ اس طرح سے بات کر رہا ہے، بندے کو امید دیتا ہے. اگر کوئی چوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی تسلی دیتا ہے، امید دیتا ہے، اور اس کو بار بار اس طرح سے بات نہیں کرتا کہ جس سے سامنے والے کو محسوس ہو کہ شاید اس کے گناہ کو کبھی معافی نہ کیے جائیں، شاید اس کی اس غلطی کو کبھی درگزر ہی نہ کیا جائے. قرآن کی ایک یہ خوبی بہت اچھی ہے کہ آپ سراپا گناہ گار ہو کر جس کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے تو اندر نیت ہوگی کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، تو ایسی ایسی خوشخبریاں ہیں معافی مانگنے والوں کے لیے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اس کو ویسے ہی ویلکم کرتے ہیں جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو تنقید کی جاتی، تنقید نہیں کی جاتی، کسی قسم کا یہ بھی نہیں ہے کہا جاتا کہ جو گناہگار ہے اس کی دعائیں اللہ کم سنتے ہیں اور جو نیکوکار ہے اس کی دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہترین تعلق بن جاتا ہے، بہت اچھی بانڈنگ ہو جاتی ہے انسان کی قرآن کے ساتھ اگر مسلسل اس کے ساتھ تعلق رہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تعلق جو ہے نا اگر ہمارا مسلسل رہے تو ہی ہم خوش ہو سکتے ہیں نا، تو ہی ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو محسوس کر سکتے ہیں، تو ہی ہمارے لیے یہ شفا بن سکتا ہے. تو اللہ سے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ کہ اللہ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی ہم جمع کر رہے ہیں، جو نئے اسکل سیکھ رہے ہیں، نئے لائف سٹائل کو سیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں ایک سائڈ پہ ہیں، لیکن اگر میں نے قرآن کو سمجھ لیا، تدبر کر لیا، سیکھ لیا، تو یہ ان سب چیزوں سے جو میرے پاس سیکھی ہوئی ہیں بہتر ہے. اور سیکھ کر پھر پاسبل ہے کہ انسان دوسروں کو بھی سکھائے تو پھر خود بھی عمل کرے، کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خیر بن جاتے ہیں جب ہم اچھے کام شروع کرتے ہیں، تو خیر بنیں گی تو کتنے لوگ ہم سے خوش ہو جائیں گے، کتنے لوگوں کا ہم سے فائدہ ہوگا جو ہم سے تنگ تھے. تو خیر ہی خیر ہے اس کے اندر. اللہ ہم سب کو قرآن کی محبت عطا کرے اور ہمارے لیے قرآن کو شفا بنا دے، ہمارے دل کی بیماریوں کو قرآن ختم کر دے، اور اللہ اس کے ساتھ ایسا دل لگانے کی توفیق عطا کرے کہ ہمیں کسی دوسری چیز کے ساتھ دل لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. ہم اپنے ساتھ قرآن کو جوڑ لیں اور ہم خود کو کمپلیٹ فیل کریں کہ ہمارے اندر خلا باقی نہ رہے کہ ہمیں کسی انسان کی ضرورت پڑے. اور اللہ کی جو دوستی ہے اور رسی کا ایک سرا اللہ کے پاس ہو تو پھر انسان کو اپنی رسیوں کے سرے دوسروں کو پکڑانے کی ضرورت نہیں رہتی. بس یہ ہے کہ یقین اور ایمان اور توکل اللہ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. انسان اگر اس دنیا کے اندر ہے، ان کے ساتھ تعلق بہترین ہے اور پھر بھی وہ کمزور ہے، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو جتنا ہم آگے بڑھاتے جاتے ہیں، جتنا اس پہ خوش ہوتے ہیں، وہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے نا تو اوپر تھوڑی سختی والی تھی اور نیچے پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے تھے، تو ایسے مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب ہم نا میسج کرتے ہیں نا واٹس ایپ پہ یا اس طرح، تو ہم نا کسی کو اگر میسج کرتے ہیں تو ہم 4-5 میسج اکٹھے کر دیتے ہیں. تو جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ جب بھی فری ہوتا ہے نا تو ہم اپنی اگر بات کر لینے کو میسج کرے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب فری ہوتے ہیں تو ہم اس کے نا سارے میسیجز کا جواب دیتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی اگنور ہو جاتا ہے نا تو سامنے والا بندہ دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ اس کا جواب نہیں ملا ہمیں، اور ہم اس کا دوبارہ جواب دیتے ہیں. یعنی ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے سامنے والے کی کہ ہم اس کے سارے میسیج کا جواب دے رہتے ہیں کہ اگر درمیان سے کسی کا نام دیا نا کسی ایک سوال کا تو شاید سامنے والا ناراض ہو جائے یا اسے پتہ ہے کہ ہم نے میسیج سین کر لیا، میسیج سین کرنے کے باوجود ہم جواب نہیں دے رہے، تو ہمیں سامنے والے کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس سے ہمارا تعلق نہ خراب ہو جائے. یہ وہ پتہ یہ تب ہوتا ہے جب ہم اگلے کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے نزدیک اس کی کوئی زندگی میں اس کی ویلیو ہوتی ہے. تو
ہم قرآن کو کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کا صرف وہ حصہ لیتے ہیں جس سے ہماری زندگی تبدیل نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی ہم جس فلو میں جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ زندگی بھی جئیں اور ساتھ میں بس قرآن بھی پڑھتے رہیں، ہم دو دلوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہوتا، جب اللہ کے سارے میسیجز آ رہے ہیں تو سب کا رپلائی دینا، اب چاہے ان میں کسی میں آرڈر ہے، کسی میں ہمارے لیے نصیحت ہے، کسی میں ہمیں حکم دیا گیا ہوتا ہے، یا ویسے کوئی مشورہ ہوتا ہے، ایز اے دوست بھی اللہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم صرف ان میسیجز کا جواب دیتے ہیں جو ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ہم ان میسیجز کا جواب نہیں دیتے جو ہمیں اللہ نے دیے تھے۔ تو جب ہم ایک دوست کو اگنور کرتے ہیں تو اسے کتنا برا لگتا ہے، تو جب ہم اللہ کو اگنور کرتے ہیں تو پتہ نہیں اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا۔ اللہ تو ہمارا مالک بھی ہے نا، تو جب ایک غلام انکار کرتا ہے تو پھر کیسا فیل ہوتا ہوگا مالک کو۔ ہم صرف وہ لینا چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، تو اب ایک میسج کا جواب نہ دینے پہ دوست 3 دن تک نہیں بولتے، تو اللہ کے پتہ نہیں ہم نے کتنے میسیج اگنور کیے ہیں۔ تو آج فی الواقع میں اللہ کے میسیج اہم ہوتے ہیں، ان میں اگر ان کا رپلائی دیں گے تو ہدایت تو شفا تو رحمت بنیں گے، اگر جواب دینا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ بھی اپنا تعلق ختم کر دیں گے۔ کب تک ایک سائیڈڈ، وہ ون سائیڈڈ تعلق نہیں رہ سکتا، دونوں سائڈوں سے جواب ہو تب بھی کوئی ایک تعلق قائم رہ سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے، اور ایسا ہی ہے کہ ہم دنیاوی لوگوں کے ڈر سے ان کی ہر اس ریکوائرمنٹ کو اور ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو ہم ان کو راضی کرنے کے لیے، جن سے تعلق بہت گہرا ہوتا ہے اور ان کی ناراضگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے ہم کتنی تگودو کرتے ہیں، اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ ہم جب اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم تو یہ بھی نہیں کرتے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہی ہماری کمزوری ہے، اللہ کو اس چیز کا فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے پاس آئے یا کوئی نہ آئے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے نا کہ مجھے نہیں فرق پڑتا، تو سمجھے کہ وہ گویا کہ اللہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ انسان کے صفتے انسان کو فرق پڑتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پڑتا تو یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں صرف جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ صرف ایک ذات ہے جس کو فرق نہیں پڑتا، صرف ایک ذات، وہ اللہ کی ہے، اور اس کو کوئی، وہ اس چیز سے پاک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن انسان اپنا تعلق کمزور کر لیتا ہے، اور جب بھی واپس جاتا ہے نا، کوئی دوست ایسے آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ یقین مانیں، آپ مسٹیکس کرتے ہیں نا، آپ اس کے بعد انتہا درجے کا بھی عاجزی دکھا لینا، آپ سامنے والے کو کافی عرصے تک ویسا نہیں پاتے جیسے وہ ہوتا ہے یا جیسے آپ کا ریلیشن پہلے تھا۔ صرف ایک ذات ہے، صرف ایک ذات، آپ پورے کے پورے گنہگار ہو کے اس کے سامنے جاتے ہیں، اور پھر جا کے اس کے سامنے سوری کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں، ایسا سکون عطا کرتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ ہم سے ناراض ہی نہیں تھے۔ یقین مانے، اللہ کی ناراضگی کے بعد جو اس کو رضا کرنے میں مزہ آتا ہے نا، وہ کبھی کسی بندے کو راضی کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری ساری تگودو اس کو راضی کرنے میں لگ جائے، اور ہمارا بندوں کے ساتھ اتنا تعلق ہو کہ اللہ سے بڑھ کے نہ ہو، اور ہمارے لیے میٹر یہ کرے کہ میرا رب میرے سے ناراض ہے۔ بندہ اگر ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو بھی منانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کی ناراضگی تو نہیں میرے ساتھ چل رہی، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے ساتھ مستقل طور پہ جوڑ لے۔ یہی ہماری اللہ سے دعا بھی ہے، التجا بھی ہے، اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت اور قرآن کی محبت رکھ دے تاکہ ہمیں کسی دوسری محبت کی ضرورت ہی نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب